السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو ڈی 9.6 FM پیغام شوپیان کا سوشل میڈیا ہینڈل. ایک قلمکار اپنے قلم سے راستہ دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اتنا ہی نہیں، وہ پورے ایک سماج کی نیم جسے کہتے ہیں ہم، وہ رکھتا ہے بس اپنے ایک قلم سے. ایک قلمکار کی انتہا میں بیاں ہی کیا کروں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. ہمارے ساتھ آج ہے محمد اشرف راوی صاحب. ایک مانے جانے رائٹر ہے، پوئٹ ہے، کرٹیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسلیٹر بھی ہے. خاص طور پر اگر میں ان کی یہ بات کروں کہ سانہِ کٲشِر زبان واریاہ زیادہ لول بھران. تو سٹھے شکریہ تہد راوی صٲب کہ تۄہہِ دِتوٗ پنُن قیمتی وقت اسہِ نِش آیوٕ. سٹھے شکریہ تہنٛد. شکریہ جناب. گۄڈنیتھ زانو تۄہہِ نِش کہ کٲشِر زبان، تُہۍ چھُو بالکل. ٹرانسلیٹر تہِ، تُہۍ چھُو کٲشِر زبان ٹرانسلیٹ کران ڈفرنٹ لینگویجن منٛز. کٲشِر زبان اگر بہٕ امہِ حساب بہٕ ونہٕ کہ کٲشِر زبان ہیٚژٕن اسہِ نِش دوٗر گژھٕنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ. اسہِ مےٚ باسان سُہ تہِ آسہِ وقت کہ سٲنۍ بچہِ آسن تِم آسن نہٕ کٲشُر بولان کِہیٖنۍ. کیٛاہ وجہ چھُ امیُک، کیٛازِ چھُ کم گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ؟ بالکل آصف صٲب شکریہ گۄڈنیتھٕے یتھ سٹوڈیوس منٛز بُلاونہٕ خٲطرٕ تہٕ میٲنۍ آواز تہٕ میٲنۍ کتھ لُکن تام واتناونہٕ خٲطرٕ تُہُنٛد شکریہ. تہٕ پتہٕ کٲشرِ زبٲنۍ تہٕ کلچر خٲطرٕ تُہُنٛد فکر منٛد آسُن. بالکل. یہِ چھُ ییٚمہِ چیٖزُک مثبت سونٛچ تہٕ مثبت رویہِ کہِ کٲشُر کلچر کٲشِر زبان انشاء اللہ گژھِ نہٕ ختم زانٛہہ. انشاءاللہ. تِکیازِ تیٚلہِ آسہِ نہٕ تۄہی نوجوان امہِ کٲشِر زبٲنۍ تہٕ کلچر خٲطرٕ فکر منٛد. یہِ چھُ گۄڈنِچ کتھ. نمبر 2 کتھ چھُ، مےٚ چھُ مثبت سونٛچ یِمن چیٖزن مُتعلق. کیازِ اکثر واریاہ رایٹر واریاہ فلاسفر وٕچھِو تُہۍ وٕچھان یِم زن اکثر یہِ کتھ ونان چھِ کٲشِر زبان مۄکلے کینٛژِ ٹایمہٕ پتہٕ گژھِ یہِ ختم. بہٕ چھُس دپان نہ، یہِ چھِ غلط سونٛچ، یہِ چھِ غلط راے. أسۍ کٲشِر چھِ ملٹی لنگول سٹی منٛز روزان. أسۍ چھِ ملٹی لنگول سٹی منٛز روزان. یہِ زن گوٚو کٲشُر چھِ اَسہِ مادری زبان. بالکل. اردوٗ چھِ اَسہِ ماسی زبان، یہِ چھِ اَسہِ ماسہِ ہِنٛز زبان. ماسی زبان دٔپِتھ چھُ میون غرض کہِ یہِ تہِ چھِ سٲنی زبان. اگر اَسہِ ماں بولی چھِ کٲشُر، ماجہِ زٮ۪و، تہٕ یہِ اردوٗ چھِ اَسہِ ماس. کیازِ اردوٗ نِش چھُ اَسہِ ہیوٚچھمُت، بوٗزمُت، پوٚرمُت، لیوٚکھمُت. تہٕ ہِندی چھِ سٲنۍ راشٹر باشا. امہِ نِش تہِ چھُنہٕ چارے. راشٹر باشا ورٲے تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روٗزِتھ کیازِ تۄہہِ چھُ پننِس مُلکس منٛز پھیرُن، نژُن، کرُن، تتہِ چھُ تۄہہِ ہِندی بولُن. تہٕ یۄس زن انگریزی چھُ، یہِ چھِ سٲنۍ بین الاقوٲمی زبان. یِم زن علوٗم چھِ، خاص کر ماڈٲرن نالیج یۄس زن چھِ، یہِ چھُنہٕ انگریزی زبٲنۍ ورٲے چھُنہٕ مُمکِنٕے. اسلیے أسۍ چھِ ژورن لینگویجن ہُنٛد اوپ ژوپ چھُ أکِس سٲنِس بچس تہٕ أکِس سٲنِس بٔڑِس آز کل کِس دورس منٛز گژھان. چاہے سُہ پران چھا یا سُہ کانٛہہ کار چھا کران، سُہ کانٛہہ پروفیشنل چھا، وٹ ایور ہی از. ژور زبان چھِ أمِس دۄہس منٛز یِوان. بلکہِ ونہٕ بہٕ 5 زبان، تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ اردوٗ تہٕ ہِندیُک کوڈ پانہٕ ؤنۍ مِکٕس گژھُن چھُ، یہِ چھُ ہندوستانی زبان بنان. تہٕ یِمن 4-5 زبانن ہٕنٛدۍ کوڈ مِکٕس گژھنہٕ باوجوٗد تہِ وٕچھِو تُہۍ تیٚلہِ تہِ سانٮ۪ن گرن منٛز کٲشُر موٗجوٗد. بالکل. وۄنۍ اگر سٲنۍ بچن سکوٗل گژھنٕکۍ بچن وۄنۍ اگر اردوٗ تہِ کوٚر، خطا کوٚر نہٕ کانٛہہ، امہِ سۭتۍ واتہِ نہٕ ماسہِ ہِنٛدۍ سۭتۍ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ ماجہِ تکلیٖفات. کیازِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ بیٚنہِ آسان. اسلیے آصف صٲب بہٕ کرٕ تۄہہِ گُزٲرِش تہٕ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ بوزن والٮ۪ن تہِ کہِ کٲشِر زبٲنۍ چھُنہٕ کانٛہہ خطرٕ. کٲشِر زبان انشاء اللہ ٲس تہِ ہمیشہِ تہٕ تَگہِ تہِ ہمیشہِ. تِکیازِ کٲشِر زبان چھِ بڑٮ۪ن لُکن ہٕنٛز زبان روٗزمٕژ. بالکل. یہِ چھِ لل دٮ۪دِ ہٕنٛز زبان، یہِ چھِ شیخ العالمٕنۍ زبان، یہِ چھِ پرکاش رامٕنۍ زبان، یہِ چھِ رسول میٖرٕنۍ زبان، یہِ چھِ دینا ناتھ نٲرمٕنۍ زبان، یہِ چھِ رحمان رٲہی سٕنٛز زبان، یہِ چھِ اشرف رٲہی زبان، یہِ چھِ محمد ایوب بیتابٕنۍ زبان. بالکل. یہِ چھِ امین کٲمل سٕنٛز زبان، یہِ چھِ شُپین کِس محمد یوٗسف ٹینٛگ صٲبٕنۍ زبان، یہِ چھِ انور شوپیانی سٕنٛز زبان. یۄس اتھ زبٲنۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ خطرٕ. یہِ زبان چھِ أسۍ کران، یہِ چھِ سٲنِس شعوٗرس منٛز، یہِ چھِ سانہِ ژٮ۪ترنہِ منٛز یہِ زبان، یہِ چھِ سٲنِس وجوٗدس منٛز، یہِ چھِ سانہِ مِلمِش منٛز یہِ زبان. یہِ زبان گژھِ نہٕ ختم کینٛہہ. وقتی طور چھُ اَسہِ باسان، مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ 4 زبانن 5 زبانن استعمال کٔرِتھ چھِ أسۍ زُوَن تہٕ پکان. اسلیے ضروٗری گژھِ. وٕچھِو تُہۍ تہٕ بہٕ ٲسۍ وٕنی سٹیڈیو نٮ۪برٕ کَنۍ کتھ کران، فرینڈلی ٹاک. اتھ منٛز تہِ کوٚر اَسہِ منٛزٕ اردوٗ منٛزٕ کٲشُر. بالکل. مگر کٲشُر کرنہٕ ورٲے آو نہٕ تسلی. ییٚلہِ تۄہہِ مےٚ ووٚنوُ کہِ آصف صٲب تُہۍ کتہِ چھِو گرِ روزان، ہے بہٕ چھُس فلٲنۍ جایہِ. تُہۍ کتٮ۪ن؟ تتٮ۪ن ٲس کینٛہہ کۄل، پتہٕ اوس یہِ پتہٕ ٲس تاجاب سارا وغیرہ. پتہٕ ٲسۍ أسۍ تِہُنٛد گژھان 1 بجہِ پتہٕ ٲسۍ تریش دام چٮ۪وان. مطلب أسۍ گٔے مجبوٗر کٲشُر کرنہٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ زن فارملی گۄڈٕ أسۍ سٹارٹ کوٚر اردوٗ پٮ۪ٹھ. گوٚو اِٹ میٖنٕز دیٹ کہِ یہِ گژھِ نہٕ ختم انشاء اللہ. تُہۍ روٗزِو بڑٕ بے فِکر امہِ نِش. اکھ چیٖز چھُ مےٚ ییٚتھس عرض کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آز سکوٗلن کُن چھِ وٕچھان کہِ اگر کانٛہہ بچہِ اردوٗ بغٲر کانٛہہ زبان کرِ، انگلش بغٲر، کٲشُر خاص کر کٲشُر کرِ، تٔمِس چھُ یِوان سکوٗلس منٛز وننہٕ ہے یِم کیٛاہ لوگ یہِ کرُن، نی بیٹا آپ وہی زبان استعمال کرو. یا پیرنٹ سٲنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ نوزاد بچہِ چھُ آسان تٔمِس چھِ تربیت یِوان دِنہٕ کہِ ژےٚ چھُے نہٕ کٲشُر ہیٚچھُن کینٛہہ. مےٚ وٕچھ واریاہ بچہِ تِم تہِ کہِ تِمن چھُنہٕ کٲشُر تگان، اسہِ تھٲے تِم امہِ مادری زبانہِ نِش دوٗر. یہِ چھا سکوٗلٕچ غلطی، یہِ چھا پیرنٹن ہٕنٛز غلطی، کِنہٕ یہِ چھِ دۄنوٕنی ہٕنٛز غلطی؟ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اتھ کتھ یِتھ کٔنۍ جواب کہ اگر سکوٗل وٲلۍ چاہے پرایویٹ آر گورمنٹ سکوٗل ویسے ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرتھٕے کیازِ ایز پر نیشنل ایجوکیشن پالسی 2020
کوتا سٹرس چھُ آمُت مدر لینگویج پہ دن دن سکولن ہاں منٛز تو انشاءاللہ یہ چیز تو آگے پرائیویٹ سکولوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ تمن تہ پہ مدر ٹنگ منٛزٕے پڑھناؤ تو دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کریں گے جب این ای پی فلی لاگو ہوگا ہو رہا ہے لاگو بالکل ہو گیا ہے تو میں چھ کت ونان کہ اگر کانٛہہ سکول بچس رکاوان چھُ کٲشر پٲٹھۍ کتھ کران یہ ان کی غلط فہمی ہے وہ جو ٹیچر ہے یا اس سکول کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے آپ مجھے بتائیے اردو کرتے کرتے آپ کی سکول سے کتنوں نے کیا حاصل کیا جو آپ اس بچے کو روکے کشمیری بولنے سے میں تو کشمیری میں لکھتا ہوں کشمیری میں پلا بڑا ہوں میرا ٹیچنگ سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے میں نے انگریزی میں پی جی کیا ہے میں 3 زبانوں میں لکھتا ہوں لیکن میرا جو سکول تھا وہاں کوئی بین نہیں تھی اردو کشمیری کشمیری بولنے بولنے پہ وہاں کشمیری بھی بولتے تھے جیسے کوشری تھے کر تو بیچ میں کوئی پروگرام ہوتا تھا تو اردو بھی بولتے تھے کہ سکول آسان ملٹی لنگوال سیٹنگ کہ میں گوڑے عرض کو سکول میں آپ کو انگریزی میں بھی بولنا سکھانا ہے بچے کو اردو میں بھی بولنا سکھانا ہے اور کشمیری تو اس کو بولنے ہی بولنے ہیں ضروری بولنا ہے گرس میں یہ چیز کہ سکولس مز گھس یہ سیٹنگ آسان پتہ رو سوال گھر گرس مز تہ پز مالس ماجہ نانہ بڑببس یا پتر آس گرس مز کس آسہ اس پز نہ بچن اردو آپراون یورے کتن انگریزی بہ ون تہ پنن کت آئی ایم سینئر لیکچرر ان گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر آئی ایم اے گیزٹڈ آفیسر میرے گھر میں میرے جو بچے ہیں میری 3 بیٹے ہیں ایک نوزائیدی ہے 2 بڑے ہیں میں چھن زہن تہ تمن اپرومت اردو آپرومت کہ تھی کرو اردو پہ آپ نے یقین کرو کہ کبھی آئیے گا ہمارے گھر دیکھ لیجیے گا کہ یم چیز قسم کو دو پریکٹیکلی تم کاشر پہ کت کر لیکن وہ بہت اچھا انگریزی بھی بولتے ہیں بہت اچھا اردو بھی بولتے ہیں لیکن کوئی قید نہیں ہے آپ اردو میں بات کرو تو کیسا اردو پہ ہاں بالکل زبان باقی ہچنی تھی ضروری البتہ یہ چیز وچھو میں اس وقت بیچ بیچ میں اردو کرتا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے میں اور ایسا کیوں دیکھیے مجھے پتا ہے کہ شوپیان میں صرف کشمیری ہی نہیں بولی جاتی ہے یہاں پر گوجری بولنے والے تقریباً 35% لوگ بستے ہیں شوپیان میں پہاڑی بھی ہوں گے 5-10%. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا جو شوپیان کے ریزیڈنٹس ہیں دیٹ از وائی کہ مجھے بیچ بیچ میں سوئچ کرنا پڑتا ہے کوڈ کو لیکن جب آپ گھر میں ہو یہ تو گھر چھو جب آپ گھر میں ہو آپ ہو آپ کی گھر والی ہے آپ کے بچے ہیں تو آپ کو کیا مجبوری ہے اردو میں بات کرنے ہاں باہر سے کوئی مہمان آئے گا آپ اردو میں بات کرو پچھلے سال مجھے کیرلا سے ایک دوست آیا تھا وتھ ہندی تو ان کو اردو اور ہندی نہیں آتی تھی تو میرے بچوں نے چلو ٹوٹا پھوٹا انگریزی کیا لیکن کیا کمیونیکیشن ہو گئی میرے بچوں اور ان کے بچوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو گئی تو ادھر ہماری انگریزی کام آ گئی بالکل کبھی کوئی اردو والا آئے گا مطلب پہاڑی یا گوجری زبان میں بولنے والا کوئی مہمان میرے گھر آئے گا تو نیچرلی میرا بچہ ان کے ساتھ اردو ہی کرے گا کیونکہ کشمیری وہ پوری طریقے سے سمجھیں گے نہیں یا سمجھیں گے پورا نہیں سمجھیں گے یا دے آر مور کمفرٹیبل ان اسپیکنگ اردو جب ہمارے گجر بھائی یا پہاڑی بھائی سے بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل اردو میں ہی رہتے ہیں تو وی شوڈ اسپیک ان اردو ایٹ دیٹ ٹائم اور میں تو کہتا ہوں کہ اب باہر سے کوئی بہار سے کوئی یہاں کوئی مزدور کامگار یا کوئی ملازم یہاں کام کرتا ہے یا یو پی سے یا اور کوئی ہی از ناٹ کمفرٹیبل ان اردو ود اس ہی از کمفرٹیبل ہندوستانی مکسچر آف ہندی ہے بالکل اردو جو میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے تو جہاں پر آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس زبان کو آپ استعمال کیجیے اور میری مہربانی آپ سے یہ ہوگی اور آپ کے ذریعے تمام اسکالر سے لوگوں سے جو یہ شوشہ پھیلا رہے ہیں کہ کشمیری زبان ختم ہو گئی ختم ہونے والی نہیں ہے دوسری ہمیں کسی بھی زبان کے ساتھ کوئی حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے اردو ہماری زبان ہے ہندی ہماری زبان ہے انگریزی ہماری زبان ہے کشمیری تو ہے ہی بالکل پہاڑی ہماری زبان ہے گوجری ہماری زبان ہے ایز پر ریکوائرمنٹ ایز پر نیڈ اسپیک ان the language whatever you whenever and wherever you need. بالکل اس چیز سے اب تھوڑا ہٹ کر بات کریں گے کہ یہ تو بات رہی ٹھیک آپ ایک آتھر ہے ایک کرٹیک ہے ایک کرٹیک کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی لیکھک کسی بھی لکھنے والے کو کرٹیک کرنا کرٹیسائز کرنا اس کے لکھنے کو آپ ایک رائٹر بھی ہے کرٹیک بھی ہے جب آپ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے اندر اور ایک انسان بیٹھا ہوا ہے کرٹیک وہ کیسے آپ اس وقت مینیج کرتے ہیں کہ اس کو مجھے روکنا ہے یہ لکھنے سے یا یہ لکھنا ہے مجھے اس کو روکنا ہے آصف بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کوئی تخلیق کار جو ہوتا ہے کریٹر آف دا تھنگس اس کے اندر ایک کرٹک بھی موجود ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ جب بھی کوئی انسان کچھ لکھتا ہے تو وہ تو اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے اسے لفظوں کا پیرایا ہے نا بالکل لیکن وہ ان لفظوں کو صحیح سمت دیتا ہے لفظوں کو صحیح سمت دیتا ہے اور لفظوں کو ایسے آپس میں جوڑتا ہے تاکہ اس کا مضمون اس کا معنی اس میں سما سکے بالکل تو ججمنٹل ورک بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے یعنی ایک کریٹو رائٹر جو ہوتا ہے جو سچ مچ کریٹو رائٹر ہوگا سچ مچ کریٹو رائٹر اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کرٹیکل پوٹینشیل بھی رہتا ہی رہتا ہے اگر آپ انگریزی ادب دیکھیں گے یا اردو ادب دیکھیں گے چاہے آپ اگر آپ ٹی ایس ایلیٹ کو لیں گے جو انگریزی ادب کا ہے وہ پوئٹ بھی تھا وہ کرٹک بھی تھا
الطاف حسین والی پوائٹ بھی تھا, الطاف حسین حالی صاحب پوائٹ بھی تھا, کرٹک بھی تھا, ٹھیک ہے نا. بالکل. کہنے کا راما راہی صاحب پوائٹ بھی تھا, کرٹک بھی تھا. اب کچھ لوگ صرف پوائٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آنلی کرٹک ہوتے ہیں. تو ایسے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو کرٹک بھی ہوتے ہیں اور پوائٹ بھی ہوتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے, میں آپ کو اپنی بات کہوں گا, کاشر پٲٹھۍ ونان کہ بہٕ دپُن گژھنہٕ ورٲے, بہٕ چھُس ونان کہ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ بوٚڑ ادیٖب, کانٛہہ بوٚڑ رایٹر تہٕ کانٛہہ بوٚڑ شٲعر کینٛہہ, لۄکٹُے مۄکٹُے تہِ چھُس پننہِ بِترِ حساب لیکھان. مےٚ چھُ باسان کہ میٲنِس وجوٗدس منٛز چھُ دۄنوے چیٖز, شٲعر تہِ تہٕ کرٹک تہِ, عرض کوٚروٕ. تہٕ بہٕ چھُس یِمن دۄن درمیان بیلنس کران ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ کانٛہہ چیٖز لیکھنہٕ بیٚہوان چھُس. بہٕ چھُس دپان کہ گۄڈے اتھ منٛز چھا کریٹو پوٹینشل, مطلب یہِ مےٚ لیوٚکھ امِچ چھا ضروٗرت, یہِ ما چھُ آز تام لیکھنہٕ آمُت, اتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ ما چھِ میانیو برٛونٛہمیو اسلافو کتھ کٔرمٕژ. اگر بہٕ تہِ سۄے کتھ کرٕ تیٚلہِ چھُنہٕ فٲیدٕ کانٛہہ. اگر وۄنۍ بہٕ سۄے کتھ کرٕ تہِ مگر تیٚلہِ چھِ مےٚ بدل پٲٹھۍ کرٕنۍ, یا چھِ مےٚ نٔو کتھ کرٕنۍ. اگر وۄنۍ پرٛٲنی کتھ چھِ تیٚلہِ چھِ نوِ پٲٹھۍ کرٕنۍ. اگر نہٕ یِم زٕ چیٖز اتھ منٛز چھی تیٚلہِ چھُنہٕ فٲیدٕ مےٚ کانٛہہ لیکھُن. امہِ ساتہٕ چھُ مےٚ کرٹک یِوان یہِ پنُن کریٹو پوٹینشل ٹھیٖک کرنہٕ خٲطرٕ. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ لیکھان چھُس پتہٕ چھُس بہٕ زبانہِ ہُنٛد استعمال گوٚو اصل پٲٹھۍ, مضموٗنُک اظہار گوٚو اصل پٲٹھۍ, بہر چھا ٹھیٖک, وزن چھا ٹھیٖک, لفظن ہُنٛد شٲیستہٕ استعمال گوٚوا, چھا ٹھیٖک. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پگاہ میٲنۍ کتھ, میون شعر, میون لفظ آڈینسس نِش واتہِ تہٕ یُس معنے مفہوٗم مےٚ نِش چھُ تمیُک ترسیٖل گژھِ ہا أمِس تام, یہِ چیٖز چھُ ضروٗری. تہٕ یِم دۄنوے فیکلٹی چھِ أکِس انسانس آسان, بلکہِ بہٕ ونو آسہِ ضرورت تۄہہِ ایز براڈکاسٹر آف دِس ریڈیو سٹیشن. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کتھ کران چھِو تۄہہِ چھُو کریٹ کران کوسچن, مگر کریٹ کرنس سۭتۍ سۭتۍ چھُو تۄہہِ کرٹک تہِ أنٛدرٕ ونان کہ مےٚ پزے یہ سوال کرُن. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ محنت کرتے ہیں, جب آپ آگے بڑھتے ہیں, جب آپ اپنے اسلاف کا پڑھتے ہیں, جب آپ اپنے استادوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, تو نیچرلی آپ کے اندر یہ دو چیزیں ضروری آتی ہی آتی ہیں. اور میں اپنے اللہ کے بعد اپنے استادوں کا مرہونی منت ہوں کہ جن سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ کرٹیک اور ایک پوائنٹ کو آپ کیسے بیلنس کریں گے, آپ اس کو کیسے ہارمونائز کریں گے تاکہ اچھی چیزیں سامنے آئیں. تو بہت شکریہ. آپ ایک لیکھک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹرانسلیٹر ہے. جی. جب آپ کسی پوئم کو, کسی رائٹ اپ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں جوڑنی پڑتی ہے, مروڑنی پڑتی ہے, نئی لکھنی پڑتے ہیں. آپ خود ایک لیکھک ہے, ان لیکھکوں کا, ان رائٹرز کا آپ کے لکھنے پر کتنا زیادہ اثر پڑا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ جن کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے بالکل, ان کا مجھ پر کتنا اثر پڑا, یا یہ کہ میرا ان پر کتنا اثر پڑا؟ نہیں, ان کا آپ پہ کتنا اثر پڑا, آپ کے لکھنے پر. پڑے گا ضرور ضرور, کیونکہ میں آپ کو ابھی میں پروگرام سے پہلے سائڈ روم میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا تھا کہ رشی کنال ایک بہت بڑے سنسکرت رائٹر ہے, ایج میں چھوٹے ہی ہیں, شاید ابھی پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. اس کی ایک پوائم میرے پاس آئی پرسار بھارتی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آف انڈیا کی طرف سے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے. تو جب میں وہ سنسکرت پوائم دیکھی, انگریزی میں اس کا انواد ہوا تھا, تو مجھے کشمیری میں اس کا ترجمہ کرنا تھا. تو سب سے پہلے جب میں نے وہ پوائم دیکھی تو بہت ساری چیزیں جو مجھ میں بند تھی وہ منکشف ہو گئی. ہندو میتھالوجی کے اوپر تھی وہ ٹھیک پوائم. مطلب ایک بہت ساری چیزیں جو میں نے بہت پہلے پڑھی تھی آج سے پہلے 10 سال 15 سال 20 سال, وہ ریٹریو ہو گئی میرے ذہن میں کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے, میں نے یہ بھی پڑھا ہے, میں نے یہ بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری چیزیں مجھ میں آ گئی بالکل, اور میں نے اس چیز کو ٹرانسلیٹ کیا. تو اس میں مجھے بہت ساری چیزوں کو مکس کرنا پڑا. مطلب وہ شیوزم پر آدھارت ایک پوائم تھی, ٹھیک ہے نا. شیوزم میں نے پڑھا ہے, کشمیری شیوزم پڑھا ہے, ترکا فلسفہ پڑھا ہے, یہ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تصوف کا بھی میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اور شاید بداپن میں گیس مانوں کہ خود بھی میں اس سلوک, اس سفر کا ایک چھوٹا سا مسافر ہوں, ادنا سا. تو دو چیزیں مجھے مکس ہوتی دکھائی نظر دی. تو کسی مذہبی حسد بغض کے بغیر میں نے بڑی اچھی طریقے سے اس چیز کو ٹرانسلیٹ کیا, اور کشمیری زبان میں وہ پھر چلا بھی ریڈیو کشمیر سری نگر سے, وہ چلا, بہت اچھی ٹرانسلیشن تھی. مطلب ایک امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھو اصل میں جو اچھی چیزیں ہیں نا, ہر کسی دھرم میں یہ اچھی چیزیں ہیں, ہر کسی فلسفے میں اچھی چیزیں ہیں. تو میرا ذہن بھی اب ایسا بن چکا ہے کہ مطلب میرا دل جو ہے کسی کے لیے بغض نہیں, کسی کے لیے حسد نہیں, اپنی انانیت نہیں کہ میں ہوں تو بس کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آصف میرا بچہ ہے چھوٹا, بالکل آپ مجھ سے اچھے ہو, آپ نے مجھے بلایا تو آپ ہی بڑے ہو. میں بڑا نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا, آپ بڑے ہو کہ آپ کی نظر مجھ پر ہے.
یہ تو آپ کی نظر کا حسن ہے, میں اس نظر سے آپ کو دیکھتا ہوں. دیکھیے اگر آپ مجھے بلائیں گے تو اس میں دو معنی نکل, ایک ہے کہ میں بڑا ہوں, شاید کوئی بڑا جانی, بڑا رائٹر, اس لیے مجھے بلایا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں بڑا نہیں ہوں, آپ کی نظر کا حسن بڑا ہے کہ آپ, میں آپ کو ہنسی نظر آیا اور آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی. تو رہا سوال کہ جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے. میں نے ایک تامل ناول کو بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا, انشاءاللہ آنے کبھی بات کریں گے اس پر. ہاں انشاءاللہ. یا بہت سارے کشمیری رائٹرز کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. تو نیچرلی وہ جو شارٹ اسٹوری ہے میں نے ٹرانسلیٹ کی, 30 شارٹ اسٹوری, کتاب چھپی ہے آج سے پہلے 7-8 سال. تو یہ بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے جوانوں کو آج تک اس پر نظر نہیں پڑی, مجھے معاف کرنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سب رائٹرز کا جو تخیل, جو سوچ, جو فلسفہ ان کی زندگیوں کا ہے, لکھنے میں جو انہوں نے سمویا ہے, تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ مجھ پر پڑا ہے کہ میری دماغ کو وسعت ملی ہے, میری دماغ کو وسعت ملی ہے, اور میرے دماغ کو مختلف فلسفوں کے چشموں سے پانی ملا ہے, مختلف مذہبی دھاروں سے, مختلف دھارمک فکروں سے پانی آیا ہے, اور میرے دماغ کو نشو نما ہوئی ہے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں اللہ پاک کا, اوپر والے کا, کہ جس نے میرے دل کو ان قدورتوں سے پاک رکھا. بہت کسی پرٹیکولر سیکٹ پر چلنا, کسی چار دیواری میں بند, کاشر پڑھے تو ونان تمس ٹانگ اچھن سو پٹ لاگن تو پکن سیدھی برونٛہہ کُن. نہ دچھن تو نہ کھوور. مجھ میں ہر ایک میں اچھائی نظر آتی ہے, ہر ایک میں اچھائی. اور اس چیز نے مجھے یہ حوصلہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی میرے سامنے غلط بھی کرے گا تو بلا روک ٹوک, بلا جھجک میں اس کو نکارتا ہوں کہ یہ آپ نے غلط. جس طرح آپ نے بھی پہلا سوال میں کہا کہ کشمیری زبان آج گئی ختم, میں کوئی نہ کہہ گئی, نہ ختم کرنا چاہیے. بالکل. ادروائز لوگ بات میں بات ہوتے ہیں, ہاں ختم ہو گئی ہے یار, کیا کریں, ہاہاکار مچاتے ہیں. نہیں ختم ہو گئی ہے, مجھے بھی اب 40 سال ہو گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں ختم ہو گئی. کہاں ختم ہو گئی, آپ دیکھو ایک سال میں کتنی کشمیری زبانیں, کشمیری کتابیں چھپتی ہیں. چلو پڑھنے والے کم ہیں لیکن پڑھنے والے بھی ہیں. یہ اشرف راوی آپ کے سامنے ہے یار, میں کشمیری کتابیں پڑھتا ہوں, میں آج بھی ریسرچ کرتا ہوں کشمیری رائٹرز پر. تو اس کا مطلب کیا ہے, کشمیری زبان زندہ ہے, زندہ ہے ابھی. میرے استاد محمد علی بیتاب صاحب تھے, ٹھیک, اس کے بعد میں نکلا. میرے استاد رشید سرشاد صاحب ابھی زندہ ہیں, علیہ حیات ہیں. شہزادہ رفیق ہمارے پیشرو ہیں, لکھتے ہیں. ٹینک صاحب ہیں, بہت سارے ہیں. یا ایسے بھی لوگ جو بھی گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں, لکھتے ہیں. تو یہ زبان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. بالکل. تو ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ ایک کہانی آتی ہے ذہن میں جب آپ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں, یا کوئی خیال آتا ہے ذہن میں مجھے لکھنا چاہیے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی خیال آیا ہوگا کبھی کہ مجھے کچھ لکھنا ہے, لیکن ابھی اس کے لیے وقت ٹھیک نہیں ہے, ابھی لکھنا ٹھیک نہیں. تو کب آپ کو یہ لگا ہے, کیا کیا ہے آپ نے اس وقت؟ میں آپ کو اس وقت کی موجودہ صورتحال بتاؤں گا. پچھلے 4-5 دنوں سے میں کچھ کھویا سا نظر آتا ہوں, کیونکہ کچھ گھوم رہا ہے دماغ میں, کچھ لکھنا ہے. ٹھیک. 4-5 دن پہلے ایک تھوڑا سا مشاہدہ ہوا مجھے, تھوڑا سا ایک فیلنگ ہو گئی, اندر سے آ گئی. تو میں اسی کو اب ٹرانسکرائب کرنا چاہتا ہوں لفظوں میں, لیکن ابھی لفظ نہیں مل رہے ہیں. اچھا. کیونکہ موضوع کوئی نہیں ہے, صرف کیفیت ہے. ایک کیفیت میری دماغ میں ہے کہ میں نے ایسا دیکھا, پھر میں نے یہ سمجھا. اب میں اسی کیفیت کو لفظوں میں بیان کر کے ایک غزل یا ایک نظم کی صورت دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی مجھے موضوع کہ کیا موضوع دوں اس کیفیت کا. کیونکہ پہلے کیفیت بنتی ہے, کنڈیشن ہے, ٹائپ آف سچویشن. اس کے بعد پھر کنٹینٹ بنتا ہے, اور کنٹینٹ کے بعد آپ ایکسپریس کرتے ہیں. یہ میرا اپنا سوچ ہے. بالکل, ہر ایک کا اپنا تو تصور ابھی ہوتا ہے. میں موضوع کی تلاش میں ہوں, اور موضوع کو ٹرانسکرائب کرنے کے لیے کسی الفاظ کا, تو ایسا ہوتا ہے. بالکل. تو مجھ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایک مصرع آتا ہے, خالی ایک مصرع لکھتا ہوں, لیکن پھر جب تک وہ غزل پوری نہ ہو, جب تک وہ نظم پوری نہ ہو, تب تک انسان درد ذہن میں ہوتا ہے, بہت تکلیف میں ہوتا ہے, شعوری طور پر سوچ میں گمسم ہوتا ہے. کبھی غصہ بھی کرتا ہے, کبھی ہنستا بھی ہے اپنے ساتھ, کبھی اپنے ساتھ مسکراتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی کھویا رہتا ہے خیالوں میں. اور گھر والوں کو بھی اب یہ چیز پتا ہے کہ یہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا, پتا نہیں اس کو کیا لکھنا ہے. تو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. لیکن میں بہت کم لکھتا ہوں. شاعری کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں گا, میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے 400 غزلیں لکھی ہیں, پھر اس میں کوالٹی کہاں رہے گی. ٹھیک ہے نا. میرے حساب سے لکھی ہے, بہت سارا کلام لکھا ہے, تقریباً 2 کتابوں تک کا مطلب کلام ہے میرے پاس, 2 کتابیں بن سکتی ہیں. ابھی میں نے شاعری چھپائی نہیں ہے, حالانکہ ڈفرنٹ میگزینز میں, ڈفرنٹ جرنلز میں میری شاعری چھپی ہے, لیکن کوئی اپنی بک انتھالوجی نہیں چھپی ہے.
दो चार किताबें वैसी छपी हैं दूसरे मौजूआत पर, कि भी इस पर अलग से बात करेंगे आपसे, इंशाल्लाह। ये भी इस डोमेन में उनको नहीं लाएंगे। तो ऐसा होता है कि फिर जब तक वो गज़ल, जब तक वो फनपारा, जब तक वो नज़म पूरी ना हो, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, तब तक आप इन्वॉल्व रहेंगे इसी चीज़ में। और जो ये राइटर होता है ना, राइटर पोएट, अगर ये सीरियस होगा, ये हम वक्ती चीज़ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज शायर हूँ तो कल नहीं हूँ। मैं 24 घंटे शायर हूँ, बिल्कुल। मैं महीने के 30 दिन शायर हूँ, मैं शायर हूँ। 365 दिन शायर हूँ। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन शायर होने के साथ साथ मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक पति भी हूँ, बिल्कुल। मैं एक मुलाजिम भी हूँ, मैं एक सिटीजन भी हूँ, ठीक है ना, मैं एक बेटा भी हूँ। तो सारे रोल्स को निभाना पड़ता है। तो इसमें इस चीज़ को सिक्योर करना पड़ता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे आपसे जानेंगे कि आप एक क्रिटिक है। क्रिटिक का असल काम लोगों को समझाना, एक राइटर को क्रिटिक करना, या एक ऑनेस्ट रिव्यू लिखना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसकी अलग अलग सोच हो सकती है। जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, एक क्रिटिक का काम है, किसी राइटर ने कुछ लिखा, इस राइटर की तफहीम लोगों तक पहुंचाना। यानी आप एक बड़े राइटर को खुद नहीं समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कारी हो, वो एक राइटर है, ये उस राइटर की लेवल बहुत ऊपर है। आप उसकी पोइम्स को, उसकी शॉर्ट स्टोरी को, उसके ड्रामे को, या उसकी लिखी हुई चीज को डायरेक्टली शायद नहीं समझ सकते हैं उतना जितना मैंने समझा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिटिक ने, तो मैं आपके लिए एक राह हमवार करता हूँ कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं। एक एज क्रिटिक मेरा ये फर्ज है, जो मैं मेरे ख्याल से। और दूसरा, जो राइटर ने लिखा है, मैं उसमें देखता हूँ हुस्न क्या है और कुबू क्या है। अच्छा। यानी इसकी ब्यूटी क्या है जो उसने लिखा है, उसने ऐसा क्या लिखा है जो आज तक किसी ने नहीं लिखा, या उसमें रिवायत कितनी है, उसमें जिद्दत कितनी है, ठीक। उसमें पुरानापन कितना है, और उसमें नयापन कितना है, उसकी रेलिवेंस क्या है आज के डेट में, और इसका फलसफा क्या है। उस पर भी जब मैं बात करता हूँ तो पढ़ने वाले को उन चीजों से फायदा मिलता है। और ऑनेस्टली इस राइटर ने, इस पोएट ने जो कुछ लिखा है, बड़ी खुश उस्लूबी के साथ उसका हुस्न भी मैं, उस पर भी मैं बात करता हूँ, उसका कुबू क्या है उस पे भी उस बात। पर भी मैं बात करता हूँ। और ये दोनों चीजें मैं एक रीडर के पास छोड़ता हूँ, तो रीडर फिर खुद मेरा भी क्रिटिक बनता है और उस पोएट का भी जिसको मैंने क्रिटिसिज्म किया है। तो क्रिटिसिज्म कोई नेगेटिव चीज नहीं है, क्रिटिसिज्म कोई नेगेटिव चीज नहीं है। मतलब मैं शायर हूँ आपकी नजर में, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चलो, अब मैं शायर हूँ, तो अगर मैं शायर हूँ तो मैंने कोई गजल लिखी, आप कहोगे सर जनाब ये लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा इसमें। मैं कहूँगा बेटा क्यों, आप कहोगे शायद ये ऐसा बाजारी लफ्ज है थोड़ा सा, ये गजल तो बहुत अच्छी है लेकिन ये लफ्ज इसमें ये फिट नहीं होता है। तो आप में भी ये क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। तो अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा पॉइंट होने से पहले अच्छा इंसान हूँ, तो मैं मानूंगा हाँ आसिफ भाई, मैं इस पर मशवरा करके इसका ये लफ्ज बदल दूंगा। तो इसमें क्या गलती है? बिल्कुल। आपने कोई गुनाह नहीं किया। तो क्रिटिक जरूरी है, क्योंकि क्रिटिक ही शायर को दिशा देता है, दिशा देता है कि आपको कैसे लिखना है। तो आप एक शायर है, अभी तक बहुत सारे जगहों पे ये हमने सुना भी है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं। आप एक शायर है, तो जब आप लिखने सबसे पहले आपने कौन सी गज़ल लिखी थी, उसके कुछ अशार अगर? सबसे पहले जो, ये बहुत बचपन की गजल है, माने तो लड़कपन की। अच्छा। जब मैं लड़कपन में था, शायद ये कुछ मुझे लगता है 20-21, इसमें थोड़ा उतना नहीं है तो, लेकिन अब आपने बोला पहला, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा। तो ये है, ये चोन दूरर में मारे जहरा, कस वनक पत बलम निगारो, दूर रोजक बपान मारे, ये वंत गोना सितम निगारो, बा वफा छक ये पूर सचम, मगर गसान छुस बुकुनि परेशान, वुछान चकुन ये छुका गारा, ये मैंने बापत अलम निगारो। वाह वाह, बहुत खूब। और दूसरी गजल के एक दो शायर हैं, ये उसके बाद दो चार साल लिखी है, कि तावी जिगर अलनावा गाहे, दाम जहर चावा तनहई, वरानन मंज गाहे फेरुन, बागन वन दावा तनहई, त्रीठ वारा कुन जन गुजरिन, यावन सफर शोकल साथ, वत्स अछ रातस दोह बेचैनी, गच्छम करना वहां तनहई। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे कुछ और भी बातें करनी थी, लेकिन वक्त का तकाजा, वक्त अब इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अगले और एक सेशन में आपसे बात होगी, कुछ और मुद्दों को लेकर, कुछ और मसलों को लेकर, इंशाल्लाह ज़रूर।
تو اس سے پہلے چلتے چلتے ہمارے لسنرز کے لیے آپ کی میسیج، کیونکہ ہمارے قوم کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو وہ بیان کرنے کی ضرورت، بس میسیج ایک لینا چاہیں گے. میسیج یہ ہے کہ جہاں تک شوپیان، کیونکہ ہمارے اس براڈ کاسٹ کا تعلق شوپیان سے ہی زیادہ ہے، کیونکہ پیغامی شوپیان ہے اس کا نام. تو شوپیان میں میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ملٹی لنگول لوگ رہتے ہیں، گوجری رہتے ہیں، پہاڑی رہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کشمیر رہتے ہیں. تو ہمیں اپنی مادری زبانوں کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ ایک بات. یہ بات ہے. گھر میں آپ مادری زبان کا استعمال کرو، اور جب بھی کوئی دوسرا زبان بولنے والا انسان بھائی آپ کے گھر میں آئے گا تو آپ کوئی دوسری زبان میں سوئچ اوور کر سکتے ہو. اردو بولنے میں کوئی حرج نہیں، انگریزی بولنے میں کوئی حرج نہیں، ہندوستانی بولنے میں کوئی حرج نہیں، ہندی بولنے میں کوئی حرج نہیں. جہاں پر آپ کو جو زبان ضرورت لگے گی وہ زبان کا استعمال آپ کرو. تو علم پڑھو، اپنے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے. شوپیان بہت زرخیز زمین رہی ہے. بالکل. شوپیان میں بہت رائٹرز، بہت صوفی، بہت صلحاء، بہت عالم دین، ان کا پڑھو جو انہیں پیچھے کنٹریبیوشن چھوڑا ہے. تو جو بھی صاحب علم لوگ ہیں ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ بات کرو، تو انشاءاللہ یہ سماج شوپیان کا اچھا بنے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شوپیان کو نوازا ہے ایپل سے، تو ٹھیک ہے، اللہ اس میں برکت کرے. انشاءاللہ. لوگوں کی حالت ٹھیک رہے تو اچھی بات ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ تعلیم، حصول علم، انسانیت، بھائی چارہ، ٹھیک ہے نا، بالکل. ان کے ساتھ بھی آپ رہیے، سماج کو بڑا حسین بنائیے. آپ سماج کو حسین بنائیں گے تو آپ کی زندگی بھی حسین بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت شکریہ. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور ملتے ہیں کسی اور مہمان خصوصی کے ساتھ. تب تک آپ دیکھتے اور سنتے رہیے ریڈیو 89.6 FM پیغام شوپیاں، ہمارے دلوں کی دھڑکن.